السلام علیکم ناظرین، اقابلا کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے اقابلا میں کیا ہوا۔ جزیرہ توری میں میری آخری رات بھی گزر گئی۔ صبح میں نے اپنے تمام نوادرات گلے میں ڈالے اور ایک شان سے اپنے مکان سے نکلا۔ سامنے ایک ہجوم جمع تھا، ہر آنکھ اداس تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ رہا ہوں۔ ایک ہجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا، یہ کہانی اعظم تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی انگلی میرے منہ کی طرف بڑھائی، میں نے منہ کھولا، اس کی انگلی چوسنے لگا۔ میرے منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ کہانی اعظم کی انگلی میں زہر بھرا ہوا تھا۔ دن بھر میرا جسم رنگا گیا تھا۔ میرے نوادر عجیب شان سے گلے میں لٹکے ہوئے تھے۔ ساحل پر ایک کشتی کھڑی تھی۔ ایسی کشتیوں کا مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ میں سریتا سمرال کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوا اور فروزی کی نگاہوں میں جھانکتا ہوا کشتی میں بیٹھ گیا۔ سمرال نے کشتی کو دھکا دیا اور جلد ہی اسے لہروں نے اپنے دوش پر لے لیا۔ دور تک مجھے مشلیں نظر آتی رہیں، پھر مشالوں کا یہ جلوس میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں تاریک سمندر میں تنہا رہ گیا۔ رات کے سیاہ اندھیرے میں ایک چھوٹی کشتی سمندر کی لہروں پر اڑی جا رہی ہے اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاس لائف بوٹ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کوئی طوفانی لہر اس کی کشتی الٹ سکتی ہے اور کسی بھی وقت وہ دیو کامت مچھلیوں کی غذا بن سکتا ہے۔ کشتی میں ایک طرف گوشت کے ڈبے اور شراب کے گھڑے اور پھلوں کے ٹوکرے دھرے ہوئے تھے۔ کشتی ڈول رہی ہے اور ایک انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن اسرار کا کھیل تھا۔ مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں آرام سے کشتی میں لیٹ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نادیدہ طاقتیں میری کشتی کی نگبان ہیں۔ یہ نادیدہ طاقتیں کون سی ہیں؟ تاریکی براعظم میں اتنی مدت گزارنے کے بعد بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر قادر نہیں تھا۔ ترنگا کا کہنا تھا کہ میں ان اسرار کی تہ میں گھس جاؤں، مگر طے بطے اندیکھی دنیاؤں کا ایک طولانی سلسلہ تھا۔ زندگی مختصر معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، اگر جزیرہ مسار سے لوٹنے کے بعد اقابلا کی جلوگاہ سے مشروب حیات مل گیا تو زندگی کی کمی کا شکوہ نہیں رہے گا۔ کشتی سمندری لہروں پر دوڑتی رہی اور میں اپنے آپ کو انصار کے ماحول میں ضم کر دینے پر آمادہ کرتا رہا۔ جزیرہ مسار عورتوں کی حکومت کا ایک جزیرہ۔ میری توجہ مسار کی طرف منتقل ہو گئی اور میں اپنے وہ تمام عمل یاد کرنے لگا جو اب تک میں نے سیکھے تھے۔ فلسفی کشتی ایک طویل سفر کر کے خود ہی ایک ساحل پر رک گئی۔ یقیناً یہ جزیرہ مسار تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سرزمین میرے سامنے تھی جس کا تذکرہ میں ایک مدت سے سن رہا تھا۔ مسار کی زمین پر لہلاتی زمین۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ خشکی پر قدم رکھا۔ سب سے پہلے ٹھنڈی اور صاف ہوا نے میرا حیر مقدم کیا۔ میں نے ناریل توڑ کر تازہ پانی پیا اور انگڑائیاں لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جزیرہ مسار کے ساحل اور تاریک براعظم کے دوسرے جزیروں کے ساحلوں میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، یہاں کی ہوا ٹھنڈی تھی اور سینے کو فرحت پہنچاتی تھی۔ مجھے گمان تھا کہ شاید میرے استقبال کے لیے کوئی آئے گا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہاں میری حیثیت ایک مہم جو کی تھی۔ مجھے یہاں خود اپنے قدم جمانے تھے۔ میں کسی ملکہ قابلہ کی طرف سے یہاں سفارتی کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ ناریل کے جنگل عبور کر کے میں کھلے میدان میں پہنچا تو میرے بڑھتے ہوئے قدم یکلخت رک گئے۔ میری نگاہوں کے سامنے دھند کی ایک دیوار استادہ تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ آسمان صاف تھا، پھر وہ دھند کی چادر۔ یقیناً یہ کوئی طلسمی نظام تھا۔ میں اس کے دوسری جانب دیکھنے سے قاصر تھا۔ میں قدم بڑھاتا ہوا دیوار کے قریب چلا گیا، اس خیال سے کہ ممکن ہے کچھ اور آگے جا کر دیوار ختم ہو جائے۔ میں نے اس طلسمی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا، لیکن متواتر سفر کے باوجود میں کوئی راستہ تلاش کرنے میں یکسر ناکام رہا۔ میں نے آخر دیوار عبور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ احتیاط شرط تھی۔ حفظ مقدم کے طور پر میں نے ایک پتھر اٹھا کر دھند کی طرف پھینکا۔ کیا کوئی یقین کرے گا؟ پتھر دھند سے اس طرح ٹکرایا جیسے وہ سنگلا دیوار ہو۔ ایک ہلکی سی آواز ابھری جس کی باز گشت دور تک پھیلتی چلی گئی۔ میں نے دھند کے قریب جا کر غور کیا۔ مجھے اپنی بصارت پر اعتماد ہے۔ سفید بادل گویا ایک ہول کے اندر اڑتے پھر رہے تھے۔ مسار کی اس طلسمی فصیل کا خیال کسی بڑے ساحر کے ذہن میں آیا ہوگا۔ اندر جانے کا اشتیاق بڑھ گیا۔ سنا تھا کہ اندر دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں موجود ہیں۔ پہلے ہی مرحلے پر اندازہ ہوا کہ مسار میں کڑی آزمائش ہوگی۔ میں ان تمام نظام ہائے طلسم کی بابت سوچتا رہ گیا۔ میں نے چوبی اسدہ گلے سے اتار کر زمین پر چھوڑ دیا۔ اسدہ آہستہ آہستہ دھند عبور کر کے غائب ہو گیا۔ میں نے سمرال کا تریم کیا ہوا ایک عمل پڑا اور دھند کی دیوار پر شپالی مارتا ہوا آگے بڑھا۔ میرے ایک ہاتھ میں جاراکاکا کی کھوپڑی تھی اور مجھے دھند کا یہ سیل عبور کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ دیوار ایک دلدل بن گئی اور اس میں میرے پیر دھنستے گئے۔ دھند کے پار جا کر مجھے مزید حیرانی سے دوچار ہونا پڑا۔ وہاں دنیا کے خطرناک ترین راستے پیچ در پیچ پہاڑ، گھاٹیاں اور ٹیلے موجود تھے۔ ہر طرف اونچے پہاڑ استادہ تھے جن کی سر بکفیاں دیکھ کر ہی کوئی فرد حوصلہ کھو بیٹھے۔ تاریک براعظم کے حسین دوشیزاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جگہ بہت مناسب تھی۔ سفید دھوپ اور اونچے درختوں اور بلند پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چار اطراف پھیلا ہوا تھا۔ چوبی اسدہ اٹھا کر میں نے گلے میں لٹکایا اور چوٹیوں پر چڑھنے لگا۔ شوق تجسس میری رفتار تیز کر رہا تھا۔ سورج کی روشنی ملجگی سی ہو گئی اور میرے پاؤں تھک گئے۔ اب اور اونچے پہاڑ آ گئے تھے۔ شام کے اندھیرے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ میں نے آدھے دن کے سفر میں صرف چند چھوٹے پہاڑی سلسلے عبور کیے تھے۔ تھک کر میں ایک جگہ دراز ہو گیا۔ رات کو کچھ دیر آرام کر کے پھر پہاڑوں پر چڑھنے لگا۔ کوہ پیمائی کی عظیم الشان مہم دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں رات کی تاریکی میں راستہ ٹٹولتا ہوا چڑھ رہا تھا۔ آبادی کا کوئی سراغ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے ان دشوار گزار راستوں پر چلتے ہوئے 3 دن سے زائد ہو گئے۔ میرے پاؤں دکھنے لگے تھے، لیکن پہاڑوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک لمحے کو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں مسار کے بجائے کسی اور جزیرے پر پہنچ گیا ہوں۔ انگڑما کا تجربہ میرے شبے کی تقویت کے لیے کافی تھا۔ سمندری سفر کے دوران میں نے مسلسل حبیقہ کی آنکھوں سے مدد حاصل کی تھی۔ ان تمام وسوسوں کے باوجود میں آگے بڑھتا رہا۔ پہاڑی پر گھنے جنگل تھے۔ میں نے غار تلاش کرنے کی کوشش کی اور جگہ جگہ اپنا چوبی اسدہ زمین پر چھوڑا۔ بار بار راستے بدلے۔ خوف و ہراس کا کوئی عالم مجھ پر طاری نہیں تھا۔ البتہ میں جھنجھلاہٹ میں کبھی اپنی رفتار تیز اور کبھی سست کر دیتا تھا۔
نازنینان جزیرہ مسار، اپنے عاشق کو اتنا پریشان تو نہ کرو۔ میں نے ایک اونچے پہاڑ پر ہانک لگائی، تمہارا شدائی، تمہارا پرستار جابر بن یوسف تمہاری جیت کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے راستہ دو، اور حوصلے آزمانے ہیں تو کوئی اور مرحلہ رکھو۔ میری آواز پہاڑوں میں گونج کر رہ گئی، مگر پہاڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں چلتا رہا، میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ہواؤں میں تازگی آتی گئی اور سبزہ گہرا ہوتا گیا، چشمے آبشار، وہاں کی خوش منظری کی کیا تعریف کی جائے۔ حیرت تھی کہ ان مرغزاروں میں صرف جانور گھومتے رہتے تھے۔ ایک جانور بھی تھا، بولتا ہوا جانور، جسم چیونٹیوں اور بچھوؤں کا عادی بن چکا تھا۔ میرے جسم پر ابھی تک سمرال کے طلسمی کڑاؤ کے تیل کی چکنائی موجود تھی۔ جہاں عمودی چڑھائی ہوتی وہاں میں یہ درختوں کا سہارا لے کر چڑھتا۔ جب کئی دن ہو گئے اور پہاڑیوں کا یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں طرح طرح کے سیاہ علوم آزماتا جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر سمرال کی مالا کے دانے میرے سینے میں چبھنے لگتے تھے، لیکن سمرال کی مالا کے دانے کہیں نہ کل بلائے اور نہ ہی کہیں مجھے کسی عطیے سے مدد ملی۔ میں انہی مسائل میں مبتلا تھا کہ مجھے اپنے ایک دوست کی یاد آئی۔ میں نے رات کے گپ اندھیرے میں ایک درخت کے نیچے گڑھا کیا اور درخت پر چڑھ کر ایک سویا ہوا پرندہ پکڑ کر اس کی کھال علیحدہ کر دی۔ ڈگی کے سینگوں سے میں نے اس کا جسم چھیدا اور اس کا خون گڑھے میں ڈال دیا۔ پرندے کی چیخو پکار سے سارا جنگل دھاڑنے لگا۔ مجھے چیخو پکار اور درندوں کے قریب آنے سے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں اپنے عمل میں مصروف تھا۔ شپالی کے لیے میں نے خشک پتوں میں آگ لگا دی اور گڑھے کے گرد آگ چمک اٹھی۔ میں اپنے دوست کو طلب کرنے کے لیے اس مشکل عمل سے گزر رہا تھا تاکہ اس کی آمد یقینی ہو جائے۔ خون پینے کے لیے میں نے اپنا چوبی اژدھا چھوڑ دیا اور ایک مخصوص انداز میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر آوازیں دی اور اپنا سر ہلانے لگا۔ یکایک مجھے کسی کی کربناک آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک عرصے بعد بوڑھے کاہو کی لذیذہ روح میرے سامنے آئی تھی۔ کاہو، مجھے افسوس ہے میں نے اس دور دراز مقام پر تیری روح کو زحمت دی، لیکن یہ سب میں نے تنگ آ کر کیا ہے۔ میرے دوست، اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے مسار کے اس طلسمی جال سے نکال۔ جابر بن یوسف، کاہو کی مرتش آواز نے جواب دیا، تم دیوتاؤں کے اس مقدس علاقے میں کیوں آ گئے؟ بھاگ جاؤ، یہاں تو خطرہ ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں یہاں راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تنگ آ گیا ہوں، مگر مجھے مقدس اقابلہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میری مدد کرو کاہو، واپسی کا کوئی سوال نہیں، مجھے بہر صورت آگے بڑھنا ہے۔ میں نے گھبراہٹ سے کہا، دیوتا تمہاری مدد کریں میرے دوست، تم مسار کی آبادی سے قریب ہو، شمال کی طرف ڈھلوان سے اترنا شروع کرو اور سنو، مجھے مسار میں بلانے کی کوشش نہ کرنا، وہاں روحیں نہیں جا سکتی، اور جو روح یہ جسارت کرتی ہے وہ وہیں قید کر لی جاتی ہے۔ کاہو کی آواز میں خوف کی لرزش تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا، جاؤ، تم آسمانوں میں چلے جاؤ، تمہارا بہت شکریہ، مجھے شمال کی طرف جانے کی جلدی ہے۔ میں نے کاہو کی روح کو الوداع کہا اور شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمت کا تعین کاہو نے کر ہی دیا تھا۔ کیسے مشکل وقت میں کاہو کی روح نے میری مدد کی تھی۔ میں رات اور اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر ڈھلوان کی طرف اترتا گیا۔ گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مسار کو باغمان اور توری کی طرح کا کوئی علاقہ نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر قدم سنبھل سنبھل کر اٹھانا چاہیے۔ اپنے تمام نوادر کا ہر وقت استعمال کرنا اور اپنا ذہن چوکنا رکھنا چاہیے۔ میں نیچے اترتا گیا، صبح تک ایک پربہار سبززار میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر میرے قدموں نے جواب دے دیا اور میں بسد ہو کر زمین پر گر پڑا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد تھکن کا جو احساس ہوتا ہے، اعصاب چور چور ہو جاتے ہیں، میں اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ زمین پر لیٹتے ہی خنک ہوا کا احساس ہوا۔ کئی راتوں کی نیند نے غلبہ پا لیا۔ میں نہ جانے کب تک سوتا رہا اور کب تک میرا چوبی اژدھا پہرا دیتا رہا کہ مجھے اپنے بالوں پر نرم و لطیف انگلیوں کا عکس محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میری بالی پر سرخ و سفید رنگ کی ایک حسین ترین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا تعلق یقیناً اقابلہ کے خانوادے سے تھا، کیونکہ ایسی ترشیدہ لڑکیاں دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی۔ وہ حیرت سے میرے جسم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شوق مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نشہ سا تھا۔ میں اس کی نگاہیں شرر بار کی تاب نہ لے سکا۔ خوب، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں اس شعلہ بدن لڑکی کے التفات سے تپنے لگا۔ میں نے فصاحت کے دریا بہاتے ہوئے کہا، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ براعظم کا حسین ترین مجسمہ میرے نصیب میں آیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ میں ایک خوشہ چی ہوں، میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جزیرہ مسار تاریخ براعظم کی جنت ہے، میں اسی جنت کی سیاحت کے لیے آیا ہوں۔ کیا تم خود آئے ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، اور یہاں تک آنے کے لیے مجھے نہایت اذیت ناک مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے۔ میں نے وہ طلسمی نقاب اٹھا دی ہے جو مسار کے چہرے پر موجود تھی۔ مجھے بستی میں لے چلو، تمہارا نام کیا ہے؟ فناسر، اس نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ فناسر، تم بہت حسین ہو، مجھے بستی کی ناظم کے پاس پہنچا دو اور مسار کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ فناسر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ میں یہ محسوس کر کے دنگ رہ گیا کہ فناسر میں عام عورتوں سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ جزیرہ توری، باغبان اور انگرما نہیں تھا، یہ مسار تھا جہاں عورت کو سماجی اعتبار سے برتری حاصل تھی۔ مزاحمت کرنا میرے حق میں ضروری تھا۔ شاید وہ مجھے آگے لے جانے میں ناکام ہو جاتی، لیکن میں خود اس صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ میں کسی بے زبان جانور کی طرح اس کی مضبوط گرفت میں آگے بڑھتا رہا، تائیں کہ اس بستی کے دوربام شروع ہو گئے۔ کوہر کی وہ دبیز چادر ہٹ گئی جو سفید اور سرخ پتھروں کی عالی شان عمارتوں پر چھائی ہوئی تھی۔ تاریخ براعظم میں یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میں عہد قدیم کی کسی شاندار سلطنت میں آ گیا ہوں۔ پرانے طرز کے صاف و شفاف محل جو عمارت سازی کے نادر نمونے تھے، آگے بڑھا تو ان کے در و بام اور نقوش واضح ہو گئے۔ میں نے ایسے منقش ستون اور مرصع ایوان قصر اقابلہ میں دیکھے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک ہی سلسلہ ہے، وہی طرز تعمیر، وہی شان و شکوہ، وہی دبدبہ، وہی تمکنت۔ جب میں بستی میں داخل ہوا تو میں نے سیاہ مرد دیکھے اور خانوادہ اقابلہ کی پری جمال عورتیں دیکھی۔ ان کے مرد ان کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو سب حیرت سے مجھے دیکھنے اور مسکرانے لگی۔ ان میں کس کے حسن کی تعریف کی جائے، کس کے نقش و نگار کا احوال کہا جائے۔ محلوں کی اس بستی میں
میری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ فناسر کا غصہ اب کسی قدر کم ہو چکا تھا۔ اب وہ بڑی شان کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑے محلوں کے درمیانی حصے میں چھوٹی موٹی جگہوں پر آگے بڑھی تھی جنہیں گلیاں کہہ دینا مناسب نہ ہوگا۔ یہ امسار تھا جہاں سیاہ فام عورتیں بھی تھی جن کے عقب ان کے مرد چل رہے تھے اور توری کے لوگوں کی طرح ان کے جسم رنگے ہوئے تھے، کانوں میں بالے پڑے ہوئے، گلے میں مالائیں، ناک میں نتنیاں اور بالوں میں پھول گندے ہوئے تھے۔ ان کے آگے عورتیں تھیں، ہر ستون کے کنارے شراب کے بڑے بڑے برتن اور ان کے ارد گرد عورتیں اور مرد بے نیازی سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ فناسر سفید اور سرخ رنگ کے ایک محل کے سامنے جا کر رکی، اسے دیکھتے ہی وہاں موجود عورتوں اور مردوں کا ایک گروہ اس کے قریب آ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ ان کی نگاہوں سے ہوس مترشق تھی۔ مجھے ستونوں اور ایوانوں کے دلربا نظارے سے گزار کر ایک دروازے پر کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں فناسر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دروازے پر استادہ سفید فام نیزہ بردار لڑکیوں میں سے ایک نے اندر جا کر خبر کی اور ہمیں جلد ہی اندر بلا لیا گیا۔ میں جیسے ہی فناسر کے ساتھ اندر داخل ہوا، میری نگاہیں خیرہ ہو گئی۔ اندر ایک ناقابل تصور منظر تھا۔ وہ ایک وسیع ایوان تھا، سامنے ایک نہایت حسین لڑکی، میں اسے عورت نہیں کہوں گا، پورے کرو فر سے پتھر کی ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سیاہ فام مرد نظر آ رہے تھے جن کے جسموں پر طرح طرح کے رنگ ملے ہوئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں مگر وہ اپنی نشستوں پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہمارے داخلے پر ایوان میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ میں اس حسین ناظم کے قریب جا کر اسے اشتیاق کی نظروں سے دیکھا، لیکن ایوان میں موجود ہر شخص کی نظر مجھ پر تھی۔ فناسر نے ناظم کے سامنے جھک کر عقیدت سے اس کے پیروں کو بوسہ دیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ناظم کی چپتی ہوئی نظریں مجھے اپنے جسم میں محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہیں میرے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ معزز تلراش، میری مصیبت حل کر، میں اس سرکش مرد کو تیری خدمت میں لائی ہوں، فناسر نے ادب سے کہنا شروع کیا اور میری دریافت کا پورا حال گوش گزار کر دیا۔ تلراش توجہ اور دلچسپی سے فناسر کی رداء سنتی رہی۔ میں نے اسے حاصل کیا ہے، کیا میں اس کی مستحق نہیں تھی؟ اس نے سرکشی کی، فناسر نے عاجزی سے کہا، یہ عام مردوں سے مختلف ہے، میں اسے تیری خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی، یہ شخص تیرے ہی ایوان کے لیے موزوں ہے۔ شاید تلراش نے فناسر کی بات نہیں سنی کیونکہ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تو کون ہے؟ اس نے مجھے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جابر بن یوسف الباقر، 3 قبیلوں کا سردار، مقدس اقابلا کا غلام، تیرا زارشی کا زائر ہوں اور مقدس اقابلا کی اجازت سے اس زمین پر آیا ہوں۔ میری کشتی یہیں آ کر رک گئی تھی اور مجھے توری کے کاہن اعظم نے رخصت کیا تھا۔ کیا امسار میں ایک سردار کی یہی عزت و تکریم کی جاتی ہے؟ تو جابر بن یوسف، 3 قبیلوں کا سردار، تلراش نے شیریں لہجے میں کہا، یہاں آنے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ میں اس جنت ارضی کی سیاحت کے لیے آیا ہوں، میں یہاں وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھے مقدس اقابلا کی نظروں میں افضل و عرفہ کر دیں اور میں اس کا ایک بہترین غلام ثابت ہو سکوں۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مہذب انداز میں کہا۔ تلراش نے اپنے قریب رکھی ہوئی مومی شمع اٹھائی اور ایک آئینے پر اس کی روشنی پھیلا دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا دیکھا، لیکن اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ یکا یک چند نیزہ بردار عورتیں برآمد ہوئیں، وہ اپنی شست سے کھڑی ہو گئی، مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ جزیرہ امسار ہے جابر بن یوسف الباقر، تلراش نے ترش لہجے میں کہا، جس نے امسار کے ضابطوں کا احترام کیا، اس نے دیوتاؤں کے قریب آنے کا شرف حاصل کیا۔ فناسر حیرت سے تلراش کے جملے سن رہی تھی۔ میں امسار کے قوانین سے واقف نہیں ہوں، لیکن وہ تمام قوانین جنہیں مقدس اقابلا نے نافذ کیا ہے اور جو مختلف زمینوں پر جاری ہیں ان کا تابع ہوں۔ میں امسار میں کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ یہاں تمہاری حیثیت ایک عام مرد کی سی ہے کیونکہ تم یہاں کے سردار نہیں ہو اور تمہیں یہاں ہم نے نہیں بلایا ہے۔ یہ عظیم دیوتاؤں کے آرام کی ایک پرسکون جگہ ہے۔ سنو، تم نے اپنے خوبصورت سینے پر جو نوازے سجا رکھے ہیں وہ ہماری تحویل میں دے دو۔ یہ دیوتاؤں کے مقدس تحفے ہیں، انہیں میں خود سے کیسے دور کر سکتا ہوں؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں ان تحائف کا استعمال نہیں کروں گا۔ تمہارے تحفے مقدس ضمانت کے طور پر ہماری تحویل میں رہیں گے، جب تم یہاں سے واپس جانے لگو گے تمہیں واپس کر دیے جائیں گے۔ میں نے دوبارہ درخواست کی۔ ہر جانب سے نیزہ بردار عورتیں نکل آئی تھی۔ تلراش کے لہجے کی استقامت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری درخواست دروغ اطمینان نہیں سمجھے گی۔ میں یہ تحفے کیسے اتار دیتا؟ جزیرہ امسار میں یہ میرا پہلا دن تھا، ابھی میں نے پوری طرح یہاں کی آب و ہوا کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ مجھے گمان گزرا کہ کہیں یہ مجھے غیر مسلح کر کے معطل کر دینا تو نہیں چاہتی۔ میرے شش و پنج پر تلراش کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ اس نے فناسر کو دھتکار کا حکم دیا، وہ اسی وقت ایوان سے چلی جائے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی کی آمد پر سب سے پہلے اپنے ناظم کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ فناسر حیرت زدہ انداز میں سر جھکائے چلی گئی۔ اگر میں انہیں اتارنے سے انکار کر دوں؟ میں نے ملائمت سے پوچھا، تو تمہیں جزیرہ امسار کے قوانین کے مطابق حکم عدولی پر بدترین سزائیں دی جائیں گی، تمہیں ہمارے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ تلراش نے کہا، کیا مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت نہیں مل سکتی؟ اگر تمہاری سماعت میں نقص ہے تو میں اپنا حکم نہیں دہراؤں گی، اس کے بعد میری کیا حیثیت ہوگی؟ تم اس جزیرے کے عام مردوں میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن نوادر اترنے کے بعد بھی تم میری باطنی صلاحیتیں نہیں چھین سکتی، کیونکہ میں نے مقدس اربیکا کا مغز کھایا ہے، میں نے لیگو چکھا ہے، مجھے کرسیہ جیسی نوجوان لڑکی کے خون کا امیزہ پینے کا موقع بھی ملا ہے، مجھے صحرائے زارشی میں برسوں کی ریاضت کا عمل یاد ہے، میں نے 3 سرداروں کو شکست دی ہے اور میرے جسم میں مجھے سدھا ایسے وظیفے یاد ہیں جو مشکل حالات میں میری مدد کر سکے۔ میں نے جزیرہ امسار کی طلسمی دیوار پار کی ہے اور کسی عطیے کے بغیر فناسر جیسی لڑکی کو زج کیا ہے۔ کیا تم میری ریاست مجھ سے چھین لوگی؟ میں تم سے کہتا ہوں اے خوبصورت نازنین، میں تمہیں امسار کی ناظم تسلیم کرتا ہوں، تمہارے حکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوں، تم شاید عجلت میں کوئی فیصلہ کر رہی ہو، میں تم سے اس پر نظر ثانی کی درخواست کروں گا، ہر چند کہ میں ایک سردار ہوں، اطاعت شعاری کے سلسلے میں تمہیں کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ کیا تمہاری یاوہ گوئی انکار سمجھی جائے؟ تلراش گرجدار آواز میں بولی، تم اپنی باطنی قوت کی بات کرتے ہو؟ جزیرہ امسار کی ہر عورت کو دیوتاؤں نے غیر معمولی طاقت سے نوازا ہے، اس لیے وہ مردوں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ دیواروں کی طرف واہ کیے۔
محل کی سنگین دیواریں شک ہو گئیں. پھر اس نے اپنے بائیں بازو پر کھڑے ہوئے مرد کو اس طرح ہاتھ پر اٹھا لیا جیسے وہ کھلونا ہو. اس نے مرد کو زمین پر پٹک دیا. وہ بلبلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا. دلراش کا غضب یہی نہیں تھما. اس نے غیظ کی حالت میں اپنے خوبصورت دانت کٹکٹائے اور اپنے لامبے بالوں کو جھٹکا دیا. اس کے شہابی رخسار دہکنے لگے اور اچانک سارا ایوان نیزہ بردار عورتوں سے بھر گیا. وہ سب مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی. میں ایک دائرے میں گر گیا. سدھا نیزے مجھ پر تنے ہوئے تھے. کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری عظمت و طاقت سے منحرف ہوں؟ ایک ناظم کو انہی اوصاف سے متصف ہونا چاہیے. میں نے دلیری سے کہا. شاید تم نے میری گزارش پر غور نہیں کیا. میں تم سے دوستی کا خواہاں ہوں. میں تمہارے احکام سے سرتابی کرنے کی جرت نہیں کر رہا ہوں. اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہاری خلوت کے لیے خوبصورت تجربہ ثابت ہوں گا. آہ آہ، وہ شدید غصے میں بولی. ایک مرد امسار میں ناظم کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے. مقدس شتار سب دیکھ رہی ہوگی. میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اپنے نوادر اتار دو. مقدس شتار، اس کی مراد امسار کی سربراہ سے تھی. میں نے فوراً کہا، میرا مقدمہ شتار کی خدمت میں پیش کر دو. وہ خود فیصلہ کر دے گی کہ مقدس اقابلا کے ایک سردار کے شائن شان کس قسم کی سزا تجویز کی جائے. ضرورت ہوئی تو تمہیں شتار کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. ایک ناظم کی حیثیت سے میں خود تمہارے متعلق فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں. میں اپنے نوادر اتارنے سے قاصر ہوں. مجھے افسوس ہے دلراش. امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی. تم خود کو حراست میں سمجھو. ایک دوسری زمین پر میں ہمیشہ خود کو حراست میں سمجھتا ہوں. اس کے اشارے پر نیزہ بردار میرے اور قریب آ گئے اور مجھے مسلح نوجوان عورتوں کی میت میں ایوان سے باہر لایا گیا. ایوان سے باہر عورتوں نے مجھے استہزائی نظروں سے دیکھا. پھر مجھے سیاہ پتھروں کی ایک سنگلا عمارت میں لے جا کر ایک زندان میں ڈال دیا گیا. سیاہ عورتیں میری نگران تھی. مجھے حیرت تھی کہ دلراش نے مجھے کسی اذیت سے دوچار کیوں نہیں کیا. وہ میرے نوادر اپنے ہاتھ سے نہیں اتار سکتی تھی کیونکہ یہ مقدس دیوتاؤں کی امانت. شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے جسمانی اذیتیں نہیں دی گئی. امسار میں میرا استقبال خوب ہوا تھا. مجھے جلد ہی آنے والے حالات سے نپٹنے کے لیے سوچنا تھا. میں اپنے نوادر کیسے اتار دیتا. میں سوچتا رہا کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. کیا مجھے اپنے نوادر اتار دینے چاہیے تھے؟ انہیں اتار کر تو میں بے سہارا ہو جاتا. مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا فیصلہ درست ہے. انہیں معلوم ہوگا کہ امسار میں کوئی مرد آیا ہے. رات کا وقت تھا. میری نگراں عورتیں میرے جسم کے نشیب و فراز غور سے دیکھ رہی تھی. میں نے ان سے گفتگو کی کوشش کی. ان سے چھیڑخانی کرنا چاہیے لیکن انہوں نے میری کسی تحریک کا جواب نہیں دیا. یوں ہی کھڑی رہیں. اصل میں میرے ذہن نے امسار میں عورتوں کی بالادستی، ان کے ہاتھوں میں نیزے، مردوں کی کمتر حیثیت اور جزیرہ توری کی یہ ضد عورتوں کی حکمرانی کے جزیرے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. یہ میری غلطی تھی اور اس غلطی کا اندازہ مجھے اس کا شدت سے ہوا جب میری نگراں محافظوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور ایک آراستہ محل میں لے گئی. میں سمجھا یہ شتار کا محل ہے. یہاں کر معلوم ہوا کہ جزیرہ امسار پر کوئی ایک ناظم نہیں ہے بلکہ کئی ناظم تعینات ہیں. رات کے وقت یہ محل ندیدہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. وہاں کائنات کی حسین ترین محلوں کا اجتماع تھا. ان میں دلراش بھی تھی جس نے دوسری تمام ناظموں کے سامنے مجھے پیش کیا. اپنی روحات بیان کرنے سے پہلے میں شبستان کا حال بیان کر دوں. یہاں سرخ و سفید لڑکیوں کا ایک پرہ موجود تھا. وہ سب پتھر کی اونچی چوکیوں پر بیٹھی ہوئی تھی. ان کے پہلوؤں میں سیاہ فہم تنومند مرد تھے. ان کے محبوب ان کے سامنے تھے اور روشنیوں میں خود ان کے سرخ بدن جھلملا رہے تھے. حسن و شباب کے سلے رنگی سے آنکھیں چکا چون ہو جاتی تھیں. موسیقی، روشنی، خوشبوئیں، مشروب نشاط، آتشی سیال. میں کہاں آ گیا تھا؟ میں اس بزمرائی کا حال کیا بیان کروں؟ ارے میں کیا کہوں، کیا بیان کروں، کیا بیان نہ کروں؟ کون سی بات کہوں، کون سی نہ کہوں؟ کس کا حال کسے نظر انداز کروں؟ گو میں پابا زنجیر یہاں لایا گیا تھا. مجھے اچھی خبر نہیں سنائی جانے والی. میری نظارہ باز بصارت انہوں نے قید نہیں کی تھی. پھر میں انہیں لطف کی نظر سے کیوں نہ دیکھتا؟ کیا میں اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا؟ جب میں وہاں پہنچا، جب میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے جام دست بازو وہیں رک گئے اور ان کے چہروں کا رنگ گہرا ہو گیا. سارے جسموں میں ایک تھتھراہٹ سی ہوئی. یہ ہے وہ. دلراش نے کھڑے ہو کر ایک ادا سے کہا. کون ہے وہ جو اس سرکش مرد کو اس کے اعلیٰ ترین نوادر کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ ہو اور اسے قابو میں رکھنے کا عہد کرے؟ مقدس شتار یہ عمل پسند کرے گی. پھر مجھے دلراش کے حکم پر تمام ناظموں کے سامنے گھمایا گیا. ہر حسین عورت نے میرا اچھی طرح جائزہ لیا. مجھے نگاہوں میں تولا، میرے سینے کے نوادر دیکھے اور ایک دوسرے سے تحسین و آفرین کے کلمات کہے. اگر کوئی اسے پسند کر لیتی ہے اور اپنی نگرانی میں رکھنے کا یقین دلاتی ہے تو اسے اس کا تک اس کی تحویل میں رکھا جائے گا جب تک کوئی دوسری اس کی امیدوار کھڑی نہیں ہو جاتی. کسی ناظم کی تحویل میں دینے کے بعد رسمی طور پر اس کی دوسروں سے دستبرداری کا یقین کر لیا جائے گا. بظاہر اس کی کوئی امیدوار نہیں ہے، اس لیے یہ اسی ناظم کی تحویل میں رہے گا جو اسے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. دلراش نے اعلان کیا. میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک انگڑائی لی اور اپنے گلے سے شپالی نکال کر گھمائی اور شپالی کی چمک دمک سے وہ ہنسی محظوظ ہوئی. پھر میں نے اپنا چوبی حصہ متحرک کر کے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور مسکرا کر ان حسین و جمیل ناظموں کے سامنے شپالی زمین پر پھینک دی اور شپالی زمین پر گر گئی تو وہاں سے ایک دھول سی اٹھی اور ایک گڑا سا پڑ گیا. میرے چوبی حصے سے فوراً منہ میں لے لیا، میرے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا. اس مظاہرے پر ان کے متجسس اور پرشوق چہروں کا تجسس اور گہرا ہو گیا. ان میں سے ایک بید حسین عورت نازو انداز کے ساتھ اٹھی. اس کی طلب کون نہیں کرے گا؟ مقدس شتار بھی اسے پسند کرے گی. میں اسے اپنی تحویل میں لینے کا اعلان کرتی ہوں. دلراش اسے بتا دو کہ مجھے شتار سے کس قدر قربت حاصل ہے اور مقدس اقابلا کے دربار میں میرا کیا درجہ تھا. میں اسے تمہاری نگرانی میں دیتی ہوں، لیکن اس شام کیا تم نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ ہاں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مقدس شتار مجھے معاف کرے. ناظم اس شام کو سنگ دل عورت معلوم ہوتی تھی. اس نے بھرے مجمع میں میرے ساتھ زیادتی کی. میں نے مچلنا چاہا لیکن اس کا شوق اور فضو ہو گیا. نتیجتاً
مجھے مزاحمت ترک کرنا پڑی۔ اس نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور خادم خاص کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک جام تیار کرے۔ جب اس نے جام مجھے پیش کیا تو اس شام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے لبوں تک لے گئی اور آدھا جام وہ خود پی گئی، اور وہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ناچ رہے تھے اور موسیقی کی لہریں نہ جانے کہاں سے دروبا میں گونج رہی تھی۔ میری پشت پر اس شام کا ہاتھ تھا اور وہ جام پر جام لٹھا رہی تھی۔ آخر شب یہ محفل ختم ہو گئی اور شام میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اٹھی۔ ہم دونوں ایک راہدری سے گزرے، میرے پیچھے اس کے خادم مرد تھے۔ ہمارا قافلہ ایک بڑے محل میں جا کر رکا، مجھے خصوصی کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ رات کو کسی نے مجھے نہیں چھیڑا، شاید رات پہلے ہی ہنسی گزر گئی تھی۔ دوسری صبح مجھے ایک اونچے ستون پر بٹھا دیا گیا، جہاں یہ ستون نصب تھا وہ مقام محلوں کے درمیان واقع تھا۔ اس کوچے کی حالت کسی بازار حسینہ کی تھی۔ میرے سامنے جب خوش جمالوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا تو میرے بارے میں ایک رسمی اعلان کیا جاتا تھا کہ مجھے ناظم شام نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اب میں ناظم شام ہی کے تصرف میں ہوں۔ کوئی ہے جو مجھے شام سے حاصل کرنے کے لیے مبارزت کا اعلان کرے؟ یہ اعلان صرف سورج غروب ہونے تک ہے، اس کے بعد مجھے مستقلاً شام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں ستون پر بیٹھا ہوا یہ اعلان سن رہا تھا اور اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی حسین لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ شام ہونے کو آگے بھی اعلان سن کر سرگوشیاں کرتی اور میرے بارے میں تفصیلات پوچھتی اور حسرت سے مجھے دے کر چلی جاتی۔ میں ایک مطلوب شخص تھا، ہر عورت میرے حصول کے لیے کوشاں تھی، لیکن کوئی آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہو پائی تھی۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت کو دیکھا، قریب تھا کہ میں ستون سے غیر متوازن ہو کر گر جاتا۔ امسار میں ایک شناسا چہرہ نظر آیا تھا، وہ نازنین شمار تھی، اقابلا کی جلوہ گاہ کی خاص پری چہرہ دوشیزہ۔ اس نے توری کی سرداری کے اعزاز کے بعد میری راتوں کے گداز کے لیے بھیجا تھا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اشمار میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اس کے سامنے میرے بارے میں اعلان کیا جا رہا تھا۔ جب سے میں نے رنگ و نور کے اس جزیرے امسار میں قدم رکھا تھا، میرے ساتھ تواتر سے ناقابل یقین واقعات پیش آ رہے تھے۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ جابر بن یوسف جیسا مردانہ صفات کا نمونہ ایسے حالات میں گر جائے گا کہ اسے ایک ستون پر بٹھایا جائے گا، اس کی رونمائی کے لیے حسین عورتوں کے ہجوم جمع ہو جائیں گے۔ میں سوچ رہا تھا میری جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اسے شرما رہا تھا۔ وہ میری طرف ہولناک نگاہوں سے دیکھتی تھی اور میں ان کی طرف التجائی نظروں سے۔ بے یک وقت اتنی عورتوں کو اپنی جانب راغب دیکھ کر ابو الحوث بھی پناہ مانگے۔ وہ سب مجھ سے تلکے حاضر کی متمنی تھی۔ میں کیسا نادر ہیرا تھا جسے ہر انگلی سجانے کو بےتاب تھی۔ میرے سخت بازو میں انہیں گداز نظر آتا تھا۔ انہی مشاق چہروں میں جب اشمار کا چمکتا دمکتا چہرہ نظر آیا تو میں باختیار اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میری نگراں ناظرینوں نے مجھے پھر بٹھا دیا۔ اشمار خانواد اقابلا کی ایک معزز کنیز تھی۔ اس نے میری سانسیں بار بار مہکائی تھی اور میں نے انگنت بار اس کے چمن زار کی سیاحت کی تھی۔ اسے یہاں دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے آنکھوں میں کسی نے ٹھنڈا سرما لگا دیا ہو اور سخت زمین پر مزبل گردن کے نیچے تکیہ رکھ دیا ہو۔ شروع میں اشمار چونکی، بعد میں سکڑنے لگی۔ میں اپنی اونچی جگہ سے چیخنا چاہتا تھا، اشمار اے قصر اقابلا کی شراب، یہ میں ہوں، میں امسار میں آ گیا، مجھے غور سے دیکھ، میرے کچھ لبوں کی تشنگی دور کر۔ مگر میرا اضطراب مجھے تک محدود رہا۔ میں اپنی کوئی چیخ اشمار تک منتقل نہیں کر سکا کیونکہ میرے اندر بیٹھے ہوئے کسی شخص نے مجھے روک دیا۔ خاموش رہ اور تماشا دیکھتا جا۔ ستون کے نیچے سرخ و سفید عورتوں کے جمگٹ آتے گزر جا، مگر شام کا نام سننے کے بعد ان کے حوصلے سرد پڑ جاتے۔ شام کو یقیناً امسار میں کوئی خاص مقام حاصل تھا۔